بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو کلپ میں روزے کے حوالے سے ایک مسئلہ آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کر نماز فجر ادا کرتا ہے، اس کے بعد سو جاتا ہے اور اس صورت میں احتلام ہو جاتا ہے، جسم ناپاک ہو جاتا ہے، تو اکثر عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ روزہ دار کو اگر احتلام ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا یہ اکثر طور پر سننے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ جب جسم ناپاک ہو جائے تو سارا جسم جو ہے وہ دھو لے، غسل کر لے، لیکن ناک میں پانی نہ چڑھائے اور منہ میں غرارے جو کرتے ہیں، منہ میں کلی کرتے ہیں، یہ نہ کرے، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب مغرب کا وقت ہو، افطاری کا وقت ہو، روزہ کھول کر اس کے بعد وہ کیا کرے، ناک میں پانی بھی چڑھا لے اور غرارے بھی کر لے۔ تو عرض یہ ہے، ایسا کرنا کہ یہ نظریہ رکھنا یا یہ سمجھنا کہ احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن جب غسل کرے تو ناک میں پانی نہ چڑھائے اور کلی نہ کرے، یہ بھی بات غلط ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کلی کرنا جو ہے، یعنی وہ غرارے کرنا، اچھے طریقے سے پانی ڈال کر غرارے کرنا، یہ فرض ہے، اور ناک میں اچھے طریقے سے پانی اوپر کھینچنا یہ بھی فرض ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فرض یہ ہے کہ منہ میں کلی کرے، 3 بار کرے، اور یعنی کہ پانی منہ میں ڈال کر اچھے طریقے سے منہ میں گھمائے، اصل میں یہ فرض ہے۔ یہ فرض نہیں کہ غرارے کرے، غرارے کرنا تو سنت ہے۔ اور اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا بھی، جو یہاں تک جہاں سے یہ ہڈی شروع ہوتی ہے یہاں تک کہ پانی چڑھانا، یہ فرض ہے۔ اس سے اوپر کھینچنا یہ فرض نہیں ہے۔ یہ تو ہم اپنی تسلی کے لیے کھینچتے ہیں کہ کہیں ہمارا جو ہے اچھے طریقے سے غسل ہو جائے، یہ غسل کا فرض ہے تو پورا ہو جائے، حالانکہ یہاں تک کہ جہاں سے ہڈی شروع ہوتی ہے یہاں تک پانی یعنی ڈالنا یہ ضروری ہے۔ تو تینوں فرض جو ہیں، جب نہائے گا تینوں فرض پورے کرنے ضروری ہیں۔ اب یہ کرے گا کہ فقط جسم پر پانی ڈال لے گا، نہا لے گا، اور کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالے گا، تو پھر تو اس کا جو ہے 2 فرض رہ گئے، تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، تو اسی طرح وہ ناپاک ہے۔ جبکہ حکم یہ ہے، شرعاً حکم یہ ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان عالی شان یہ ہے، اگر جسم کا جو غسل جب فرض ہو انسان پر، اگر جسم کا حصہ اتنا بھی یعنی ایک بال کے برابر بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا، انسان کا جسم پاک نہیں ہوگا۔ جب وہ جسم پاک نہیں ہے تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ تو اس لیے جس وقت روزے کی حالت میں احتلام ہو، جب بیدار ہو تو غسل کرے، تینوں فرضوں کو پورا کرے۔ پہلا جو ہے اس کا فرض ہے منہ میں کلی کرنا، اور اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا، یعنی یہ 2 فرض ہو گئے، اور تیسرا فرض پورے جسم پر پانی ڈالنا۔ تو یہ جو غرارے کرنا یا ناک میں اوپر پانی کھینچنا یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ پانی یعنی کہ کلی جو کرنا ہے وہ اوورال جو ہم منہ میں پانی ڈالتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے منہ میں گھمائے، 1 مرتبہ کرے ایسے، دوسرے مرتبہ اور تیسرے مرتبہ اسی طرح منہ میں پانی ڈال کر اچھی طرح منہ میں گھمائے اور پھینک دے۔ اسی طرح ناک میں پانی جو ہے ڈالے تو یہاں تک جو ہڈی تک ناک میں پانی ڈالتے وقت پانی یہاں تک جائے، اس سے اوپر سانس کے ساتھ نہ کھینچے، ٹھیک ہے؟ اگر کھینچے گا تو پھر پانی اوپر چلا جائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، وگرنہ نہیں۔ اس لیے مکمل جو ہے وہ غسل کرے گا، جو طریقہ ہے فرض پورے کرے گا، تاکہ باقی جو نمازیں پڑھے گا تو اس کی نمازیں صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں۔ اگر اس کے کچھ فرائض چھوڑ دے گا تو اس کا جب فرض ہی رہ گیا، 1 رہ گیا یا 2 رہ گئے، تو پھر سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور جسم ناپاک کی صورت میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس نے اللہ کی عبادت کی توہین کی، تو ایسے کرنا کفر ہے، ایسے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔